چھوٹے سے جہاز سے آپ زمین کا چکر لگائیں تو لیٹ سی یہ کیا ہوتا ہے سرکم نیویگیشن. سرکم نیویگیشن از دا کمپلیٹ نیویگیشن اراؤنڈ این انٹائر آئلینڈ کانٹیننٹ اور ایسٹرونامیکل باڈی. تو ہم یہاں پہ ایسٹرونامیکل باڈی کی بات کر رہے ہیں جو کہ پلانٹ ارتھ ہے. اب ارتھ کا چکر کافی طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور ہسٹوریکلی شاید 1600s میں اوشینک نیویگیشنز ہوئی تھی، لیکن ہم ابھی ہوا کی بات کر رہے ہیں یوزنگ اے پلین. تو جہاز سے سرکم نیویگیشن پہلی دفعہ 1924 میں ہوئی تھی، جو امریکن ٹیم نے کی تھی. اور امریکن ٹیم نے یہ چھوٹا سا جہاز، چھوٹا تو نہیں ہے، کافی بڑا، لیکن سنگل سیٹر ہے. نارملی اس کو چھوٹا ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کافی بڑا ہے. اس طرح چھوٹا نہیں ہے جس کو ہم آج کل چھوٹا کہتے ہیں. تو یہ شاید 2 لوگ تھے، اپنے 2 جہاز لے کے، اور یہ زمین کا انہوں نے چکر لگایا. تو لیٹس سی ان کی جرنی کیا تھی. دے ٹک دس پاتھ. یہاں سے شروع ہوئے تھے امریکہ میں کہیں پہ، سیٹل سے شروع ہوئے تھے، سیٹل یہاں پہ. تو یہاں سے یہ اڑ کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آئے. تو ان کی آئٹنری بھی ادھر ہے. لیٹس سی دیٹ یو ایس سے شروع ہے، ظاہری بات ہے، امریکن ٹیم تھی. اور سیٹل یہاں پہ کہیں ہے، تو یہاں سے یہ شروع ہے. اور اس کے بعد یہ کینیڈا گئے اوپر، الاسکا امریکن ریاست ہے، کینیڈا سے اوپر ادھر رشیا کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد یہ ایلیوشن آئلینڈس میں گئے، اور ایلیوشن آئلینڈس بھی یہ امریکہ کا ہی حصہ ہے. تو لیٹس سی یہ کہاں پہ ہے میپ پہ. یہ یہاں پہ چھوٹے سے آئلینڈس ہیں، یہ ایلیوشن آئلینڈس. اس کے بعد یہ جاپان گئے. ایلیوشن آئلینڈس جو ہیں یہاں پہ کافی نیول بیسز بھی ہیں امریکہ کے، خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان کے ساتھ جنگ تھی. پھر اس کے بعد کولڈ وار میں رشیا کا جو مسئلہ تھا، اب بھی ہیں، اس طرح شاید ایکٹیو نہیں ہے. لوگ جو سرکم نیویگیشن آج کل کرتے ہیں کافی ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اور بھی طریقے ہیں. اب یہ کیونکہ امریکہ میں تھے تو یہاں سے انہوں نے جانا تھا. کافی لوگ ہیں جو پھر سیدھے ہی پیسیفک اوشن سے یوں اڑ کے آتے ہیں. اب اس میں کافی لاجسٹکس مسئلے ہیں. جہاز اگر چھوٹا ہے، کیونکہ ہم اب یہاں پہ چھوٹے جہاز کی بات کریں فیول کے اور رینج کے، تو اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن ان کی جرنی جو یہ اس طرح سے تھی. اس کے بعد یہ کہاں گئے؟ چائنا گئے. اب چائنا میں یہ آپ دیکھیں یہ کوسٹل ایریا سے یوں آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے مین لینڈ چائنا میں اس طرح نہیں ہوگا اتنی لاجسٹکس اور فیول کا مسئلے، باقی چیزیں. تو یہاں پہ یہ پوری آرام سے نیویگیشن ہو سکتی تھی. اس کے بعد پھر یہ انڈیا میں بھی آیا، تب برٹش راج تھا. برٹش راج میں یہ ملتان اور کراچی میں آئے. اور یہ کراچی کافی یوز ہوتے ہیں آج کل بھی، جو لوگ زمین کا چکر لگاتے ہیں. اور ان پہ ہم آتے ہیں جو آج کل کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہسٹوریکلی یہ جو پہلی دفعہ تھا اس میں یہ اس طرح کا پاتھ فالو ہوا تھا. اور نارملی یہ والا جو پاتھ ہے یہ کافی نیچرل بھی ہے، آپ اس طرح سے آ کے چلے جائیں. لیکن اب ان کی یہ سرکم نیویگیشن تھی اور یہ صحیح ہے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں سرکم نیویگیشن میں، جس طرح فار ایگزامپل یو ہیو ٹو کراس دی اینٹی پوڈل پوائنٹس. آپ اس طرح نہیں کہ رینڈملی کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو کلاسیفائی دا سرکم نیویگیشن. لیکن جو کچھ ایک سیریس سینس میں دیکھا جائے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایکویٹر کو آپ ٹچ کریں اور اینٹی پوڈل پوائنٹس کو ٹچ کریں. اب ایکویٹر کیا ہے؟ وہ یہ جو زمین کے بیچ میں یہ لائن ہوتی ہے ایکویٹر، یہ جو امیجنری لائن ہے زمین کے بیچ میں، آپ نے اس کو ایک دفعہ کراس کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر سے یہاں سے اڑ کے واپس گھر پہنچیں. اس کے ساتھ آپ نے اینٹی پوڈل پوائنٹس کو کراس کرنا ہے. اب اینٹی پوڈل پوائنٹس کیا ہوتی ہیں؟ ان جیوگرافی دا اینٹی پوڈل of any spot on earth is the point on earth's surface diametrically opposite to it. زمین کے آپ کہیں سے ایک پوائنٹ نکالیں اور امیجن کریں ایک سوراخ کر کے آپ دوسری جگہ اپوزٹ سائڈ پہ پہنچ گئے، تو دیز آر اینٹی پوڈل پوائنٹس. اب اس میں ایک مسئلہ لاجسٹکس کے آتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے جہازوں پہ، کہ اینٹی پوڈل کو اب دیکھا جائے یہ ٹرانسپوز کیا گیا ہے زمین کو. اگر اس کے اینٹی پوڈل پوائنٹس ہوتے تو ایک سینس میں یہ چائنا کے بیجنگ والے شنگھائی یہ اس طرح کے علاقے چلی اور ارجنٹینا کو میپ کر رہے ہیں. اب آپ اگر ارجنٹینا چلی سے اڑ رہے ہیں تو آپ لیٹ سپوز چائنا میں ہو کے آ گئے تو آپ کی اینٹی پوڈل ہو گئیں. لیکن موسٹلی لوگ پھر یہاں سے نہیں اڑیں گے. اب فار ایگزامپل ہم اگر پاکستان میں ادھر ہمیں اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایک نظر آ رہا ہے ادھر جیسلمیر کے قریب، مطلب ایک اینٹی پوڈل پوائنٹ. لیٹس سی وہ کیا ہے. یہ ادھر راجستھان کے قریب، لیٹس سے یہ ادھر کہیں، اس کو میں کرتا ہوں کاپی
یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ کو اینٹی پورٹل پوائنٹس دے دیتی ہے اگر آپ اس کو انٹر کریں. اب یہ یہاں سے جیسلمیر کے قریب ادھر، اب یہاں پہ یہ کہاں پہ دوسری سائڈ پہ، اچھا چلی کے اور آگے جا کے پیسیفک اوشن میں ادھر، اس کا نام کیا ہے، کون سی جگہ ہے یہ، ہنجار روا، لیٹس سی کیا ہے. اب یہ آئلینڈس ہیں، اگر آپ جیسلمیر کے قریب سے تھوڑا اڑ کے آ جائیں اور پھر یہاں پہ جائیں تو آپ کے اینٹی پورٹل ہو جائیں گے. لیکن دس از اے بگ ڈیل. آپ کس طرح سے یہ ارجنٹ چلی سے لیٹ سپوز یہاں سے کہیں سے اڑتے ہیں، اس کو میں میجر کروں کتنے، 2400 مائل، 3870 تقریباً کلومیٹر. اور یہاں پہ آپ کے پاس لاجسٹکس کے مسئلے ہوں گے. اٹ ول بی ٹف ان اے سینس کہ مطلب انجن ڈاؤن ہو گیا، کہیں پہ لینڈنگ کرنی ہے آپ نے، کوئی مسئلہ آ گیا، ونڈس کم پتہ نہیں ہے کلائمیٹ کیا ہوگی، تو موسٹلی یو وڈ وانٹ ٹو اوائڈ دس، لیکن آپ کر سکتے ہیں یہ. تو لیٹ سے اور کون سے ریزنیبل اینٹی پورٹل پوائنٹس ہیں. پھر اگر یہاں سے دیکھا جائے یہ کہیں پہ برطانیہ کے قریب ہیں کچھ چیزیں، یہ نیوزی لینڈ ہے شاید، آسٹریلیا دیکھنا پڑے گی. یہ یہاں پہ ویسٹ افریقہ میں ہے کچھ جگہیں. لیٹس سی ویسٹ افریقہ میں کون سی جگہ ہے یہاں پہ، لیٹس سی یہ کون سی جگہ ہے، دخلا، اس کا کیا ہے، یہ آسٹریلیا کے قریب، یہاں یہ دس از ریزنیبل. اب اگر آپ آسٹریلیا چلے جاتے تو یہاں سے تھوڑا سا اڑ کے آ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے. اور بھی کافی جگہ ہے مطلب، لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ. تو آپ نے یہ اب جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے اراؤنڈ دا ورلڈ کرنا ہے سرکم نیویگیشن، سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں آج کل جو لوگ سرکم نیویگیشن کرتے ہیں موسٹلی انہیں ارتھ راؤنڈرز کہا جاتا ہے، ان کا ایک گروپ ہے یہ، اور یہ ویب سائٹ ہے پوری، اور دے کیپ اپڈیٹنگ دس ویب سائٹ. اور ابھی اس میں آپ دیکھیں گے اگست کے 7 اگست یا بھی کوئی ہیں جرمنی سے اڑ کے انہوں نے ٹریول کیا ہے، 2 لوگ تھے. موسٹلی لوگ بنے بنائے جہاز اڑا کے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ایک چھوٹے جہاز بنا کے اور کرتے ہیں. اور ان میں سے جو پہلے تھے وہ امریکن ڈونلڈ ٹریلر تھے. لیٹ می سی، تھارپ جہاز تھا، وہ اڑا کے گئے تھے. تھارپ از اے ہوم بلٹ ایئر کرافٹ جو آپ گھر میں بناتے ہیں، تھوڑا سا چھوٹا سا. تھارپ 18 یہ جہاز تھا. دس از دا پلین. یہ اس نے بنایا تھا اور اس کو اڑا کے دنیا کا اس نے چکر لگایا. لیٹ می فائنڈ ڈونلڈ ٹریلر. یہ اس کا ایک ایکچوئل جہاز ڈان ٹیلر کا 1976 میں اڑا کے گئے تھے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر چھوٹا سا ایک الگ سے ٹینک بھی لگائی ہوئی ہے کیونکہ لانگ رینج جرنی کرنی تھی. یہ ایک آکسیلری فیول ٹینک ادھر جہاں پہ ایک پیسنجر بیٹھتا ہے یہاں پہ خود. 76 میں یہ اڑا کے گئے تھے. پہلے اٹیمپٹ میں یہ نہیں کر سکے، کوئی مسئلہ آ گیا تھا، پھر واپس آ گیا امریکہ. اب ادھر دیکھیں گے پاکستان بھی آئے تھے. تو ان کا جو جہاز تھا یہ 90 پاؤنڈس کا تھا. وہ ویری لائٹ پلین. گراس ویٹ تھا 1500 پاؤنڈس. اس کی کروز اسپیڈ جو ہے 175 مائلس پر آور ہے. تو ٹو گیو یو اے پرسپیکٹیو، مطلب آئی نو کہ وہ یہاں سے ان کی ایک فلائٹ تھی جو گوام شاید گئے تھے یا کوئی آئی لینڈس میں گئے تھے. لیٹس جسٹ سے یہاں سے کہیں سے اڑے ہوں گے ایٹ سم پوائنٹ اور یہاں پہ کسی آئی لینڈ میں گئے ہوں گے. تو لیٹ سے یہ 1800 مائلز ہے. کوئی 2400 مائلز کی فلائٹس بھی ہوتی ہیں. تو لیٹ سے ایک فلائٹ ہے جو آپ کرتے ہیں، لیٹ سپوز 2000 مائل کی فلائٹ ہے اور آپ کی کروز اسپیڈ جو ہے 175 مائلز پر آور ہے. تقریباً 11 گھنٹے مسلسل جہاز اڑانا اکیلے سمندر کے اوپر. سو دیز آر کائنڈ آف چیلنجز. اور 11 سے بھی اوپر ہو سکتا ہے. کافی لوگ جاتے ہیں جو بالکل چھوٹے جہاز ہوتے ہیں، ان کی اسپیڈ بھی کم ہوتی ہے. لیٹس سی کہ یہ کیا ارتھ راؤنڈرز کیا کہتے ہیں کہ سرکم نیویگیشن کیسے ہو سکتی ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں. ان کی کچھ ریلیکسڈ ہے، اینٹی پورٹل پوائنٹس کا یہ نہیں ذکر کر رہے، لیکن وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اینی کنٹری
but then have to terminate at the same departure point. اور آپ یہ اس طرح اوپر سے نہیں اڑ سکتے کہیں سے. یو ہیو ٹو بی وتھ ان سم لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ ریجن. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 66 نارتھ اور 66 ساؤتھ. تو اس کو اگر دیکھا جائے اچھا جیوگرافک کوآرڈینیٹ سسٹم، تو یہ جو ریجن ہے 66 اس کے اندر آپ نے ہونا ہے، مطلب ایٹ سم پوائنٹ. تو یہ تھوڑا اتنا اسٹرنجنٹ نہیں ہے کہ ایکویٹر کو کراس کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ہونا ہے. یہ والا جو علاقہ ہے اس کے آپ نے اندر ہونا ہے. اور کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے؟ ایٹ لیسٹ ون آف دا پائلٹس نیڈس ٹو بی ہیو بین آن بورڈ فار دا انٹائر نیویگیشن. اگر 2 پائلٹ ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ہر وقت ہونا چاہیے. اور آل لیگز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو ٹو بی فلون. اب اس طرح بھی ہوتا ہے کچھ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر سکتے تو وہ فیری کرا لیتے ہیں اپنا جہاز. بڑی جو اوشنک پاتھس ہیں، فار ایگزامپل کسی نے یہ اٹلانٹک اوشن اب کراس کرنا ہے، اس کا جہاز نہیں چھوٹا ہے یا وہ نہیں کر سکتا یا ویدر کا مسئلہ ہے، تو لوگ فیری کرا لیتے ہیں ٹرانسپورٹ کرا کے، اور خود کسی اور جہاز پہ پیسنجر ایئر لائن پہ آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. یو ہیو ٹو ایکچولی فلائی دیٹ پلین. دا سیم ایئر کرافٹ ہیو سیز ٹو بی یوز. اس طرح نہیں کہ مطلب 2-3 ایئر کرافٹس ہیں، کوئی چھوٹا بڑا کوئی اور طرح کا، پھر آپ کہیں گئے وہاں سے اڑا کے the same, literally the same plane. There is no time limit or duration or minimum distance. آپ کتنا بھی ٹائم لگا سکتے ہیں، 1 سال لگائیں، 2-3 سال، 10 سال لگائیں. اور اس کے بعد کوئی مائلیج کا بھی وہ نہیں ہے، لیکن موسٹلی لوگ 24,000 مائلس کر لیتے ہیں. 24 یا 27-28,000 مائلس، دیٹس این ایوریج. اور اس کے بعد آپ کو سرکم نیویگیشن کا بیج مل سکتا ہے اگر آپ اپلائی کریں. بھی لوگوں نے کن کو ملا ہوا ہے. اب یہ ایسٹ باؤنڈ آپ اس طرف گئے ہیں، ویسٹ باؤنڈ، لیٹ سپوز ویسٹ باؤنڈ میں یہ لوگ ہیں، ان کو یہ بیج ملا ہے. اور ایسٹ باؤنڈ میں ڈونلڈ تھورپ ہوگا، یہ پہلا جو 1976 میں جنہوں نے فلائی کیا تھا. لیٹ سے کون سے جہاز ہیں جو نارملی لائٹ اسپورٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ ہوم بلڈ میں اگر دیکھا جائے تو وینس RV7 یا 9 ہے. فار ایگزامپل یہ اس طرح چھوٹا جہاز ہے. ایک جسٹ گیو یو این آئیڈیا، یہ جہاز استعمال ہو سکتا ہے اور لوگوں نے کیے بھی ہیں. یہ آپ گھر میں خود بناتے ہیں. اب ظاہری بات ہے بڑی فلائٹ کرنی ہے تو اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا، اس کے اندر فیول زیادہ ہوگا. اور جو جہاز ہیں سیسنا 1، یہ اس طرح کے 182 ٹائپ بھی، اس طرح کے جہاز بھی اڑا کے لوگ جاتے ہیں. یہ بھی لوگ اڑاتے ہیں، ان پہ بھی فلائٹس ہوئی ہیں. دس از مور کیپیبل. فیکٹری سے بن کے آیا ہے جہاز، یہ اس کے اندر کافی چیزیں. دس از اے کاکپٹ فار دا پلین. تو جسٹ گیو یو این آئیڈیا، آپ کے پاس کوئی اس طرح چھوٹا سا جہاز ہوگا، اینڈ دیٹس ویئر یو وڈ یوز اٹ اینڈ دین ہینڈ فلائی اٹ. آٹو پائلٹ ہو سکتا ہے، دیٹس ناٹ این ایشو. موسٹ پیپل ڈونٹ ہیو. پرانے وقت میں نہیں تھے آٹو پائلٹس، لیکن آٹو پائلٹس کو بھی یو ہیو ٹو مینیج مینی تھنگس. تو آپ نے ہاتھ سے ہی چلا رہے ہیں موسٹ آف دا ٹائم.